دین کی باتیں ہم آپ کو سنا رہے ہیں نا، یہ ہماری خود ساختہ نہیں ہے، ہم نے خود نہیں بنا لی ہیں، بلکہ اس کا سلسلہ کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین جناب محمد الرسول اللہ تک جاتا ہے۔ میں نے یہ دین جو سیکھا ہے، اللہ کا قرآن جو پڑھا ہے، جو نبی کائنات کا فرمان میں نے پڑھا ہے، سیکھا ہے، میرے شیخ اور استاد کا نام حافظ عبد المنان محدث نور پوری رحمہ اللہ تھا، ان سے میں نے قرآن و حدیث کے علم کو سیکھا ہے۔ انہوں نے قرآن و حدیث کا یہ علم اپنے شیخ اور اپنے استاد حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ تعالی سے سیکھا تھا۔ انہوں نے یہ قرآن و حدیث انہیں پڑھایا تھا۔ انہوں نے اپنے شیخ، اپنے استاد پنجاب حافظ عبد المنان محدث وزیر آبادی سے اس علم حدیث کو، قرآن و سنت کے علم کو سیکھا تھا۔ انہوں نے اپنے شیخ، اپنے استاد شیخ القل فی القل سید نذیر حسین محدث دہلوی سے قرآن و حدیث کے اس علم کو سیکھا تھا۔ انہوں نے جناب مولانا محمد حسین بنارسی رحمہ اللہ تعالی سے یہ قرآن و حدیث کا علم سیکھا تھا۔ انہوں نے علم حدیث امام شوکانی رحمہ اللہ تعالی سے سیکھا تھا۔ یہ قرآن و حدیث کی باتیں انہوں نے اپنے استاد امام علی بن ابراہیم سے سیکھا تھا۔ انہوں نے یہ علم حدیث اور قرآن کی یہ باتیں اپنے استاد حامد بن حسن الشاکر سے یہ قرآن و حدیث کے علم کو سیکھا تھا۔ انہوں نے یہ کتاب و سنت کی باتیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اپنے شیخ اور اپنے استاد سید احمد بن عبد الرحمن الشامی سے سیکھا تھا۔ انہوں نے کتاب و سنت کے اس علم کو اپنے شیخ اور اپنے استاد محمد بن حسن العجیمی سے سیکھا تھا۔ انہوں نے اس علم حدیث، علم قرآن کو اپنے شیخ اور اپنے استاد جناب حضرت احمد بن محمد الیمنی رحمہ اللہ تعالی سے سیکھا تھا۔ انہوں نے کتاب و سنت کے اس علم کو اپنے شیخ یحییٰ الطبری سے سیکھا تھا۔ انہوں نے قرآن و سنت کے اس علم کو، کتاب و سنت کی ان باتوں کو اپنے شیخ اور اپنے استاد امام محب الطبری سے سیکھا تھا۔ انہوں نے کتاب و سنت کے اس علم کو اپنے شیخ اور استاد ابراہیم الدمشقی سے سیکھا تھا۔ انہوں نے کتاب و سنت کے اس علم کو محمد عبد الرحیم الفرغانی سے سیکھا تھا۔ امام عبد الرحیم الفرغانی نے کتاب و سنت کے قرآن و حدیث کے اس علم کو اپنے استاد محمد الفارسینی سے سیکھا تھا۔ انہوں نے کتاب و سنت کے اس علم کو اپنے استاد یحییٰ بن عمار الخطلانی سے سیکھا تھا۔ انہوں نے کتاب و سنت کے اس علم کو اپنے شیخ اور اپنے استاد محمد بن یوسف الفربری سے سیکھا تھا۔ انہوں نے کتاب و سنت کے اس علم کو اپنے استاد امیر المومنین فی الحدیث امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ تعالی سے سیکھا تھا۔ امام بخاری نے قرآن و سنت کے اس علم کو اپنے استاد امام حمیدی سے سیکھا تھا۔ امام حمیدی نے اپنے قرآن و سنت کے اس علم کو اپنے شیخ اور اپنے استاد امام سفیان سے سیکھا تھا۔ امام سفیان نے قرآن و سنت کے اس علم کو اپنے استاد یحییٰ بن سعید الانصاری سے سیکھا تھا۔ انہوں نے قرآن و سنت کے اس علم کو اپنے شیخ اور اپنے استاد محمد بن ابراہیم الیمنی سے تیمی سے سیکھا تھا۔ انہوں نے قرآن و سنت کے اس علم کو علقمہ بن وقاص اللیثی سے سیکھا تھا۔ امام علقمہ بن وقاص اللیثی نے کتاب و سنت کے اس علم کو امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے قرآن و سنت کے اس علم کو نبی کل کائنات رحمت عالم کونین کے تاجور سید الثقلین امام القبلتین رحمت کائنات رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ سے سیکھا تھا۔ رسول کائنات بیان فرماتے ہیں میرے پاس جبریل آیا کرتے تھے، جبریل کہتے ہیں مجھے یہ علم اللہ نے عطا فرمایا تھا۔ یہ اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اہل حدیث اس علم کی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جبریل کے ذریعے آمینہ کے لال تک بھیجا، آمینہ کے لال تک آج ہم تک پہنچا، اور ہم وہ کتاب و سنت کا علم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ علم ہے، اس علم کی طرف اہل حدیث کی دعوت ہے۔ اہل حدیث کا پیغام صرف یہی ہے، کائنات میں بسنے والوں آ جاؤ، اس علم کی اتباع کرو، رب کے قرآن کو مان لو، نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
के फरमान को मान लो। अहले हदीस की दावत क्या है? कुल या अय्युहन्नास, सारी कायनात के अंदर बसने वाले लोगों को ये पैगाम दिया जा रहा है, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कायनात में बसने वालों अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत से इनहिराफ करके अपने अमाल बर्बाद ना कर लेना। मैं यहाँ पे आपको इंसाफ का तराजू थमा के कहना चाहता हूँ, आप एक लम्हे के लिए ये ना सोचें कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं अहले सुन्नत हूँ, मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ। ये नहीं आपने सोचना, आपने सिर्फ ये सोचना है, देखना है कि मैं कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ, उसका तर्जमा आपके सामने रख रहा हूँ, पैगाम दे रहा हूँ। लोगों, सिर्फ अल्लाह की मानो, अल्लाह के रसूल की मानो। जो काम अल्लाह ने करने का हुक्म दिया है, जिस काम के करने का हुक्म रसूलुल्लाह ने दिया है, जो काम रसूलुल्लाह ने किया है, बस वो करो। क्या ये नाइंसाफी या जुल्म है? इंसाफ के साथ सोचना, इंसाफ का तराजू थाम के किसी मसलक मजहब की बात ना करना, अपने ज़मीर को अपना जज बनाकर फैसला करना। क्या नबी की बात मानना, अल्लाह की बात मानना, क्या ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बेअदबी और गुस्ताखी है? कोई भी नहीं ये कहेगा जिसने इंसाफ का तराजू थामा। आइए अहले हदीस की दावत सुनिए। 26वां पारा सूरह हुजरात है। सूरह हुजरात की पहली आया मुकद्दस है। अल्लाह का कुरान कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगो जो ईमान वाले हो, तुम्हें अल्लाह का खिताब है। ईमान वालों को अल्लाह कह रहे हैं, ईमान वालों को मुखातिब करके कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ला तुक़द्दिमू बैना यदायिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ना, अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे ना बढ़ना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। मतलब क्या? जो काम अल्लाह ने करने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह के रसूल ने जिस काम के करने का हुक्म नहीं दिया या रसूलुल्लाह ने नहीं किया, उसको दीन समझ के ना करना। अगर दीन समझ के करोगे तो इसका मतलब है तुम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से आगे बढ़ रहे हो। वत्तकुल्लाह, अल्लाह कहते हैं अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह से डर जाओ। यही हमारी दावत है, यही पैगाम है, ये मोहब्बत की दावत है। रब्बे किबरिया